اور دیگر ساتھیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اتنی بڑی اور اتنی منظم اردو کانفرنس کامیاب کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسے دفاع پاکستان سے منسلک کیا گیا اور یہ اشارہ ہے کہ ہم یہ تحریک ایسے چلائیں گے، اس طرح اتحاد پیدا کر کے چلائیں گے جیسے 65 کی جنگ میں ہم نے دفاع وطن کیا تھا، اور ہم ایسی ہی کامیابی حاصل کریں گے جیسے ہمارے اجداد نے، ہمارے سپاہیوں نے ایک جغرافیائی حدود کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں دے کے حفاظت کی تھی۔ اور ہم عہد دیتے ہیں یہاں کہ ہم اپنے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی اسی جذبے سے کریں گے۔ ہم 65 کے شہیدوں کو گواہ بنا کر عہد کرتے ہیں کہ ہم جئیں گے تو اس ملک کے لیے جئیں گے، ہم مریں گے تو اس نظریے کے لیے مریں گے۔ آج کی کانفرنس دیکھیے، باربر زادو آ کے دیکھو یہاں کے سنجیدہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو یہاں کی زمین کیا کہہ رہی ہے، دیکھو یہاں کا آسمان کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب متفق ہیں کہ اردو ہی ہماری قومی زبان ہے، اردو ہی استحکام پاکستان کی علامت اور ضمانت ہے۔ ہمیں دوستو، اتنے بڑے بڑے ہمارے اساتذہ نے آ کے اردو کے بارے میں کہا، میں تو ان کے طالب علموں کا بھی طالب علم ہوں، میں تو اتنا اردو کے بارے میں اتنا نہیں جانتا، میں تو کارکن ہوں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر رہا ہوں۔ جیسے میرے بھائی ابصار صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے اپنے اوپر عمل کرنا ہوگا، ہمیں عمل کر کے لوگوں کے لیے ماڈل بننا ہوگا، ہمیں اپنے علاقوں میں، اپنی گلیوں محلوں میں جا کر ان لوگوں کو بات سمجھانی ہوگی جن کے گھروں پر اور دکانوں پر بورڈ انگریزی میں لگے ہوئے ہیں، انہیں بتانا ہوگا میری جیب میں جو کارڈ ہے وہ اردو میں ہونا چاہیے، میرے گھر پہ جو نشان لگا ہوا ہے، نام لکھا ہوا ہے، وہ اردو میں ہونا چاہیے۔ آج ہمیں یہاں آپ لوگوں کو یہ عہد دے کے جانا ہوگا کہ ہم جا کر اپنا وزٹنگ کارڈ، ہم جا کر اپنی نیم پلیٹ، نمبر کی جو پلیٹ ہے نام کی، وہ اپنے قریبی دکانداروں سے اپنے کاروبار کے جو کر رہے ہیں اسے اردو میں تبدیل کریں گے اور پھر ساتھ والے سے کہیں گے۔ یہ عہد دینا ہے آپ لوگوں نے آج کے دن میں۔ اور یہاں کتنے انگریز ہیں بھائی، کہاں ہیں انگریز؟ کیوں انگریزی پڑھانا چاہتے ہیں؟ اس ملک میں کتنے انگریز ہیں، کتنے انگریزی جاننے والے؟ بتائیں میرے شہر میں لاہور میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو گھروں میں انگریزی بولتے ہیں؟ میں آپ تو پنجابی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں، وہ زبان ہم پر کیوں مسلط کر رہے ہیں؟ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے؟ یہ کیا چاہتے کیا ہے سمجھ نہیں آتی ہے۔ گلائے وفا، ڈاکٹر صاحب، گلائے وفا جفا نما جو ہے حرم کو اہل حرم سے، جو جا کے بت قدے میں کہوں تو صنم کہہ اٹھے ہری ہری۔ یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے۔ تقریروں سے کام نہیں چلے گا، ہمیں پریکٹیکل نکلنا ہوگا۔ اور میں کہوں گا کہ میری مانو، چلو مجھار میں طوفان سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا کہ ساحل پہ سب ڈوب جائیں گے۔ ہمیں طوفان کو ساحل تک نہیں آنے دینا چاہیے، ہمیں میدان میں نکلنا چاہیے، ہمیں وقت دینا چاہیے۔ ہم ہی بڑھتے ہیں، اردو کو پسند کرتے ہیں، قومی معاملات کو پسند فرماتے ہیں، مگر وقت نہیں دیتے۔ ہم فضول کاموں میں پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں مگر اس کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتے۔ ہمیں جب تک 65 کے دفاع کے نہیں آئیں گے، جذبہ نہیں ہوگا، ہم یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اور ہم وہ جذبہ پیدا کر کے رہیں گے اس ملک پر
دو قومی نظریہ نافذ کر کے رہیں گے، اردو نافذ کر کے رہیں گے. بہت شکریہ.